العالمين. اللهم صل على آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. यहाँ के साथ चले पीछे चलो, पूरी पब्लिक की पकड़ो पीछे भी, पीछे चलो, ऊपर जाकर करोगे, ऊपर से पकड़ के हाँ उठाओ भाई बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्त बुज़ुर्गों, आज का ये हमारा एहतिजाज हमारी शनाख्त, हमारा वजूद, हमारी शरीयत, हमारा दीन और हमारा सब कुछ की हिफाजत के लिए जो हमारे सामने कानून बनाया जा रहा है वो इतना सख्त और इतना ख़तरनाक कानून है जो हमारी शनाख्त को ख़त्म कर सकता है, हमारे वजूद को ख़त्म कर सकता है और हमारी शरीयत को ख़त्म कर सकता है। इसलिए आज हम ये पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं ताकि वो हमारी शनाख्त बाकी रहे, हमारा वजूद बाकी रहे, हमारी शरीयत बाकी रहे और हमारे औक़ाफ़ बाकी रहे। हमारे औक़ाफ़ पर हमारी शनाख्त मौक़ूफ़ है, हमारे औक़ाफ़ पर हमारी शरीयत मौक़ूफ़ है, हमारा दीन हमारी औक़ाफ़ पर मौक़ूफ़ है। अगर औक़ाफ़ ख़त्म हो रहा है तो दीन ख़त्म हो जाएगा, औक़ाफ़ ख़त्म हो रहा है तो शरीयत ख़त्म हो जाएगी और शरीयत से हमारी पहचान है, शरीयत से हमारा वजूद है। इसलिए हम अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मुसालहत नहीं कर सकते। हम अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मुसालहत नहीं कर सकते। इसलिए आज हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हम बहुत पुरअमन शहरी हैं और अमन के साथ हम एहतिजाज करते हैं
اور امن کے ساتھ ہم اپنے حقوق کو منواتے ہیں اور ہم قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسے ہمارے اکابرین ہمارے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے اوقاف کی حفاظت، ہماری شریعت کی حفاظت، ہمارے دین کی حفاظت کے تعلق سے جو کچھ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اس رہنمائی کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ یہ احتجاج کب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں امن، پیار، شانتی کا ماحول قائم ہونا چاہیے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے قانون، ایسے بل پاس کریں جس کے ذریعے سے ہندوستان میں جتنے بھی دھرم والے رہتے ہیں سب کو سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے۔ ایسا کوئی قانون لے کر نہ آئے جس کے ذریعے سے کسی کو پریشانی ہو، انتشار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس میں بہت ساری نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمایا کہ یسیروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اے معاذ، تم یمن کو جا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، لوگوں کو تنگیوں میں، دشواریوں میں مبتلا نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، اطمینان دلاؤ، لوگوں کے درمیان نفرتوں کا، عداوتوں کا ماحول قائم نہ کرو۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر امن کا ماحول قائم ہو، شانتی کا، بھائی چارہ کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا ماحول قائم ہو، یہاں نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مندر بھی رہے، چرچ بھی رہے، گردوارہ بھی رہے، مسجد بھی رہے، عیدگاہ بھی رہے، قبرستان بھی رہے، مسان بھی رہے۔ جتنے دھرم کو ماننے والے ہیں ان تمام کی چیزیں محفوظ رہیں۔ تو ہم ہر ایک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ویسا ہم مندروں کی بھی حفاظت چاہتے ہیں۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اوقاف کے تعلق سے جو کالا قانون لے کر آئے ہیں وہ واپس لیں، اور سپریم کورٹ جو کہتا ہے اس کو مانیں۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ یہ کالا قانون واپس کرے گا اور ریجیکٹ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔